بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی اچھائیاں یہ آدمی کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں دخلت علی امرأۃ، میرے پاس ایک عورت آئی، ومعہا ابنتان لہا، اور اس کی دو بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اور یہ جو عورت آئی یہ کس لیے آئی؟ تسألو، یہ سوال کر رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ واحدۃ، میرے گھر میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا سوائے ایک کھجور کے۔ امام الانبیاء، دو جہاں کے سردار، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور ان کو ملتا ہے۔ فآتیتها ایاہا، وہ ایک کھجور میں نے اس عورت کو دیا۔ فقسمتها بین ابنتیها ولم تأکل منها، اس کھجور کو اس نے دو ٹکڑے کیے اور آدھی کھجور ایک بیٹی کو دی اور آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ ثم قامت فخرجت، پھر اٹھ گئی اور نکل گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ فاخبرتہ، میں نے اس کو سارا قصہ سنایا۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، پھر وہ ان کے ساتھ اچھائی کرے، کن لہ سترا من النار، تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی کسی شخص کو اگر اللہ جل شانہ بیٹیاں دے دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جاءتنی مسکینۃ، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، تحمل ابنتین لہا، جو اپنی دو بیٹیوں کو بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ فاطعمتها ثلاث تمرات، میں نے اس عورت کو 3 کھجور دیے۔ فاعطت كل واحدۃ منهما تمرۃ، اس نے ان 3 کھجور میں سے ہر ایک بیٹی کو ایک ایک کھجور دیا۔ ورفعت الى فيها تمرۃ لتأكلها، اور ایک کھجور اپنی منہ کی طرف اٹھایا تاکہ اس کو کھا لے۔ فاستطعمتها ابنتاها، تو اس کھجور کو ان کی 2 بیٹیوں نے مانگا ان سے کہ ہمیں کھلاؤ۔ فشقت التمرۃ التي كانت تريد ان تأكلها بينهما، جو کھجور خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو دے دیا بچیوں کو، یعنی خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ فاعجبنی شأنها، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی یہ حالت بہت اچھی لگی۔ فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت نے جو کچھ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، یعنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ بات کہہ دی کہ ایک مسکین عورت آئی تھی، 2 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی، میرے پاس 3 کھجور تھے جو ان کو دیے، اس میں سے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دیا اور ایک کھجور خود کھانا چاہ رہی تھی، لیکن اتنے میں ان 2 بیٹیوں نے ان سے وہ کھجور مانگا تو اس نے بجائے خود کھانے کے ان بچیوں کو دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ جل شانہ نے اس ایک کھجور کھلانے کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دیا۔ اس عمل کی وجہ سے اور اس کھجور بچوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے بظاہر جو چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس عورت کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ یا راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اعتقها بها من النار، اس ایک کھجور کی وجہ سے
کہ جو اس نے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کیا خود نہیں کھایا، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، معمولی کوئی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، کسی بھی نیکی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی حقارت نہیں دل میں ہونی چاہیے کہ یہ تو معمولی سی نیکی ہے، اس سے کیا ہوگا۔ بھائی آپ کی ہر نیک کام سے اللہ جل شانہ کے ہاں آپ کا ایک مقام اور مرتبہ بنتا ہے، آپ کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہی تو نیک اعمال ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی نیک اعمال کثرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بھائیوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔